پورے دن کا تھکا ہارا میں ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ اماں نے مجھے سودے کی لسٹ تھما دی۔ گھر میں موجود آوازوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ میں فوراً دوبارہ باہر نکلا اور سودا لینے چلا گیا۔ سودا لا کر اماں کو تھمایا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور جاتے ہی چارپائی پر لیٹ گیا۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ سارا دن میں اپنی ریڑھی لگائے کلچے بیچنے کے لیے کھڑا رہا۔ کھڑے کھڑے رہ کر میری ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ان میں جان ہی باقی نہ بچی ہو۔ آج بس چند ایک گاہک نے مجھ سے کلچے خریدے تھے۔ کچھ خاص نفع بھی نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ دل میں شکوے شکایات کا ڈھیر لگا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تو سامنے مجھے اپنا بہنوئی نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنے پان سے بھرے منہ کے ساتھ مسکرانے لگا، جسے دیکھ کر میرا جی مزید برا ہونے لگا۔ ہر ہفتے میری بہن اور بہنوئی آ جاتے تھے۔ گھر میں ہم لوگوں کے لیے دال روٹی پکانا بھی مشکل ہوتا تھا، لیکن ان کے لیے گوشت پکانا پڑتا، چاہے ادھار ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ میری بہن کو ہمارے گھر کے حالات اچھی طرح معلوم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمارا احساس نہیں کرتی تھی۔ ہم غریبوں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے۔ سارا دن محنت مزدوری کے بعد کھانے کے لیے روٹی بھی بعض دفعہ پوری نہیں پڑتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا اور میرا بہنوئی اکیلا ہی پتہ نہیں کیا کیا بولتا جا رہا تھا۔ بظاہر تو میں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، لیکن اندر سے میں کہیں اور تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا، علی، تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں گے؟ یار میں تمہیں ہفتے کے اندر اندر واپس کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا، لیکن میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ بھائی آج بھی سارا دن کلچے نہیں بکے، بلکہ کافی دنوں سے میرا کام مندہ جا رہا ہے۔ ہمارے تو گھر کے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، میں آپ کو ادھار کہاں سے دوں گا؟ میری بات سن کر اس کا منہ بن گیا، لیکن اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ لیٹ گیا۔ باہر سے مجھے اپنے بہنوئی کی آوازیں آنے لگیں، جو میری بہن کو غصے سے بول رہا تھا کہ جلدی گھر چلو، تمہارا ارادہ کیا ساری زندگی رکنے کا ہے؟ ان کی ساری باتوں کی آواز میرے چھوٹے سے سیلن زدہ کمرے میں آ رہی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر سوچوں کا رخ اپنی من پسند خیالی دنیا کی طرف کر لیا۔ اگلی صبح میں دوبارہ اپنا روزگار کمانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اپنی مطلوبہ جگہ پر ریڑھی لگا کر میں وہاں کلچوں کے لیے سامان لگانے لگا۔ پھر میں نے ایک بڑی سی کڑاہی میں، جس میں تیل موجود تھا، جو بار بار استعمال کی وجہ سے کالا ہو چکا تھا، اس میں کلچے تلنے شروع کیے کہ اچانک میرے سامنے ایک لڑکی آ کر کھڑی ہوئی۔ جو ہی میری نظر اس پر پڑی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ایسی حسین و جمیل دوشیزہ میں نے اپنی 24 سالہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے چاند بھی اس کو دیکھ کر شرما جائے گا۔ میری نظریں اس کے حسین سراپے پر جم گئی تھیں، اور جو ہاتھ میں چمچ کی مدد سے کڑاہی میں موجود کلچے کو تلنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، وہ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنی مدھر آواز میں مخاطب کیا، جسے سن کر مجھے ہوش آیا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور نظریں دوسری طرف کیں، لیکن میری نگاہیں گھوم کر دوبارہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ یوں گمان ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر مقناطیسیت ہو، جو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، مجھے کافی زیادہ بھوک لگی ہے اور میں یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں، آپ مجھے شاپر میں کچھ کلچے ڈال کر دے دیں۔ میں اس کی بات پر مسکرا دیا اور شاپر بھر کے میں نے اسے کلچے تھمائے۔ میرا نام علی ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو ہمیشہ ہی غربت کی لپیٹ میں رہا تھا، جہاں خواب دیکھنا بھی ایک عیاشی محسوس ہوتا تھا۔ بچپن میں ہی میرے دل میں کئی خواب پل رہے تھے، لیکن جب میں محض 14 سال کا تھا، ایک حادثے نے میرے معصوم خوابوں کو کہیں بہت دور دفن کر دیا۔ ابا کی موت، جو ایک حادثے کی طرح ہم پر آن گری تھی، میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں بچپن، معصومیت اور بے فکری جیسے الفاظ میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ غربت کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں غم منانے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ ابھی ابا کو دفن کیے صرف ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ گھر میں راشن ختم ہونے لگا۔ اماں کے چہرے پر فکر کی لکیریں دیکھ کر میرا دل لرز گیا۔ وہ جو ہمیشہ ہمیں اپنی محبت سے مطمئن رکھتی تھی، اب اپنی آنکھوں میں آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن اماں نے مجھے پاس بٹھایا۔ ان کے چہرے پر وہ سختی تھی
جو ایک ماں اپنی اولاد کو مضبوط کرنے کے لیے اختیار کرتی ہے۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا، علی، اب تم ہی ہمارا سہارا ہو۔ یہ دنیا بڑی بے رحم ہے، یہاں کوئی کسی کو پوچھتا بھی نہیں، اور تمہارے کندھوں پر تو 2 بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنی مدد خود نہ کی تو کوئی نہیں آئے گا، اور تمہاری بہنیں یوں ہی اس چوکھٹ پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ مجھے وہ رات یاد ہے جب میں پہلی بار بستر پر لیٹا تو نیند کوسوں دور تھی۔ میں چھت کو تکے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہوگا۔ ایک طرف ابا کے بغیر زندگی کا تصور مجھے اندر سے توڑ رہا تھا، تو دوسری طرف اماں کی امیدوں نے میرے اندر ایک نئی طاقت جگا دی۔ مجھے احساس ہوا کہ میری خواہشات، میری تعلیم، میرا بچپن سب پیچھے چھوٹ چکے ہیں۔ اب میرے پاس صرف ایک راستہ تھا، محنت۔ وہ رات میری زندگی کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں اماں اور اپنی بہنوں کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی کا بوجھ یوں میرے ناتواں کندھوں پر آن پڑا کہ میں خود کو اپنی عمر سے زیادہ بڑا محسوس کرنے لگا۔ میری عمر تو کتابیں پڑھنے اور کھیلنے کودنے کی تھی، لیکن حالات نے مجھے ایسا موقع ہی نہ دیا۔ ابا کی موت کے ساتھ ہی میرے ہاتھ سے کتابیں چھوٹ گئیں اور ان کی جگہ لکڑیوں اور کڑاہی نے لے لی۔ میرا والد میٹھے کلچے بیچا کرتا تھا، ایک چھوٹے سے ٹھیلے پر، جہاں روزانہ شام ڈھلے لوگوں کا رش لگا رہتا تھا۔ وہ کلچوں کی خوشبو اور ان کا ذائقہ ایسا تھا کہ لوگ دور دور سے ابا کے ٹھیلے پر آتے تھے، اور اسی سے ہمارے گھر کی روزی روٹی چلتی تھی۔ میں اکثر ابا کے ساتھ ٹھیلے پر بیٹھتا تو تھا، لیکن میری دلچسپی کھیل کود میں زیادہ ہوتی تھی۔ ابا کو دیکھ کر کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ ایک دن یہ ٹھیلا میری زندگی کا سہارا بن جائے گا، لیکن زندگی ہمیشہ وہ نہیں رہتی جو ہم سوچتے ہیں۔ ابا کی اچانک موت نے ہماری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے دن کا تجربہ کسی کٹھن آزمائش سے کم نہ تھا۔ میں کلچوں کی قیمت بھی صحیح سے بتا نہیں پا رہا تھا۔ کئی گاہک قیمت سن کر آگے بڑھ گئے تو کچھ نے مذاق بنایا کہ یہ لڑکا کیا جانے کلچے بنانا، وہ تو جبار چچا ہی تھے جو کتنی مہارت سے اپنا کام کرتے تھے، ان کے بیٹے میں وہ بات کہاں۔ میرے دل کو بہت چوٹ لگی، لیکن اماں کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، وقت ہر چیز سکھا دیتا ہے۔ دن بھر کی محنت کے بعد شام کو جب میں گھر واپس آیا تو صرف چند کلچے ہی بکے تھے، اور جو رقم ہاتھ میں تھی وہ بھی معمولی سی تھی۔ اماں نے رقم گن کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، پہلا دن ہمیشہ مشکل ہوتا ہے بیٹا علی، کل بہتر ہوگا۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے بہت بڑی تسلی تھے۔ اس رات میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گا، چاہے لوگ مذاق بنائیں یا میری کوششیں ناکام ہوں۔ اگلے دن سے میں نے زیادہ محنت شروع کر دی، اور اماں کی رہنمائی سے روز بروز بہتر ہوتا گیا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا، اور میں نے بہت محنت کر کے اپنی بڑی بہن کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کروا دی، کیونکہ اس کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ اماں بھی دن رات اس کے لیے پریشان رہتی تھی۔ یوں اس کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد ہم نے بھی کچھ سکھ کا سانس لیا تھا، جبکہ میری دوسری بہن اور مجھ میں محض 1 سال کا فرق تھا، اور اب میں بھی کافی طاق ہو چکا تھا۔ لیکن کبھی کبھار کام بہت اچھا چلتا تھا تو کبھی مندہ ہونے لگتا، جس کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتا۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ آج کل بھی گاہک کم ہونے کے باعث میں پیسوں کی کمی کا شکار تھا، جس کی وجہ سے میں مایوسی محسوس کر رہا تھا، اور دل ہی دل میں اللہ سے اپنی غربت و اسرت کے شکوے کرنے لگا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایسا منظر دکھا دیا جسے دیکھ کر مایوسی اور شکوے شکر گزاری میں بدل گئے، کیونکہ میری نظر اچانک ایک بھیک مانگنے والے پر پڑی جو ہاتھوں اور پیروں سے محروم تھا اور زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا۔ مجھے بہت ترس آیا اس پر۔ میں نے اپنے پاس موجود معمولی سی رقم میں سے اس کو کچھ دے دی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ نیکیوں کو گنتا نہیں بلکہ تولتا ہے۔ اپنے کم پیسوں میں سے دیا گیا صدقہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اسے پیسے دے کر میرے دل کو جو اطمینان کی دولت ملی، اس کو میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے ساتھ شکر بھی پیدا ہوا کہ اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا۔ پھر اچانک ہی کچھ دیر بعد ہی ایک حسین دوشیزہ مجھ سے کلچے لینے آئی تھی۔ اپنے دودیا ہاتھوں سے اس نے مجھے پیسے پکڑائے اور چلی گئی۔ میری نظریں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہیں۔
جب تک وہ میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئی میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کی گھٹنوں تک آتی لمبی چوٹی ہوا میں لہرا رہی تھی۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ مجھے اس جہان کی کوئی حور لگ رہی تھی۔ اس کے دیے ہوئے پیسے میں نے گنے تو وہ کلچے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ تھے۔ میں بہت حیران ہوا۔ پھر جب میرے کام کا وقت ختم ہوا تو میں نے سب کچھ سمیٹ کر گھر کی راہ لی۔ میرا گھر اس جگہ سے قریب ہی تھا جہاں میں کلچے لگاتا تھا۔ میں گھر کے نزدیک ہی پہنچا تھا کہ میں نے اپنے سامنے والے گھر سے نکل کر اسی خوبصورت دوشیزہ کو دوسری طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا دل خوشی کے مارے باغ باغ ہو گیا کہ یہ تو میرے گھر کے قریب ہی رہتی ہے۔ میں کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک اس نے مڑ کر اپنی خوبصورت خوابناک آنکھوں سے پیچھے دیکھا۔ اس کی نظروں سے مجھے عجیب سی نیلی روشنی نکلتی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ہی وہ واپس گردن آگے کی طرف لے گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ اس کے بعد میں گھر کے اندر داخل ہوا اور اماں کو دن بھر کی کمائی کے پیسے تھمائے اور خود کھانا کھا کر جلدی جلدی اپنے کمرے میں چلا گیا تاکہ اس خوبصورت لڑکی کے خواب دیکھ سکوں۔ بستر پر لیٹ کر میں اس حسین دوشیزہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ اتنے میں اچانک میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ حسین دوشیزہ مجھے میرے نام سے پکار رہی ہے۔ خوبصورت سفید لباس زیب تن کیے جیسے پرستان کی شہزادی ہو، سر پر تاج پہنے ہوئے جس پر موجود ہیروں کی چمک آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ مسحور کن خوشبو فضا میں پھیل چکی تھی۔ اگلے دن میں اپنے سامان کو ترتیب دے رہا تھا جو کہ کلچے لگانے کے لیے ضروری تھا۔ اماں میرے ساتھ تھیں اور ہم دونوں اس کام میں مصروف تھے۔ گھر کا ماحول خاموش اور سادہ تھا، لیکن اندر ہی اندر ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ میری بہن جو اکثر گھر کے اخراجات میں اماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی، ابھی تک سو رہی تھی کیونکہ اتوار کا دن تھا۔ اس دن وہ آرام کر لیتی تھی تاکہ باقی دنوں کی تھکن اتار سکے۔ ایک شخص کی کمائی، وہ بھی کلچے بیچ کر، پورے گھر کو سہارا دینے کے لیے ناکافی تھی۔ محلے کے بچے شام کے وقت میری بہن کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتے تھے اور اس سے جو تھوڑا بہت پیسہ ملتا وہ اماں اس کے جہیز کے لیے کوئی چیز لے لیتی، لیکن یہ سب مل کر بھی اتنا نہیں تھا کہ ہم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ یہ دستک اتنی غیر متوقع تھی کہ میں اور اماں دونوں ہی حیران ہو گئے۔ اماں نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور میں نے ان کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھے۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونجا۔ اماں نے اشارے سے مجھے دروازہ کھولنے کو کہا اور میں سامان چھوڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو جو منظر میرے سامنے تھا وہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو کل میرے ٹھیلے سے کلچے خرید کر گئی تھی۔ وہی چمکدار سفید لباس، کھلے بال اور ہاتھوں میں لال چوڑیاں۔ یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے کسی کہانی کی اپسرا میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہو۔ اس کی موجودگی نے لمحے بھر کے لیے مجھے گنگ کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے میرے تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ نرمی سے بولی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس کے سوال نے میری حیرت کو مزید بڑھا دیا۔ میرا دماغ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے سکا اور میرے لب خاموش تھے۔ اماں جو پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکا، لیکن پھر خود کو سنبھالا اور سر ہلا کر دروازہ ایک طرف کھول دیا۔ وہ نرمی سے اندر آئی اور اس کے قدموں کی چاپ نے پورے گھر کو ایک عجیب سی خاموشی میں لے لیا۔ اماں نے اسے بغور دیکھا اور پھر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں، جیسے پوچھ رہی ہوں کہ یہ کون ہے اور یہاں کیوں آئی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی نے ایک گہری سانس لی اور اماں کی طرف دیکھ کر سلام کیا۔ اس کی آواز میں ایسی ملائمت تھی کہ میرے دل میں عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ اماں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، بیٹی تم کون ہو اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، جیسے اپنے الفاظ سوچ رہی ہو، اور پھر بولی، میرا نام صبا ہے۔ کل میں نے علی سے کلچے خریدے تھے، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر اماں مزید حیران ہو گئیں۔ وہ بولی، بیٹی کیا بات ہے؟ کیا کلچوں میں کوئی مسئلہ تھا؟ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، کلچے تو بہت مزیدار تھے،
اصل میں ایک مدد کے سلسلے میں آئی ہوں۔ اس کی بات سن کر اماں کے چہرے پر فکر کے سائے چھا گئے۔ گھر کی غربت اور بے بسی کے باعث اماں ہمیشہ محتاط رہتی تھیں کہ کہیں کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ صبا آخر کیا چاہتی ہے۔ میری نظر بار بار اس کے چہرے اور اس کے کھلے بالوں پر جا رہی تھی۔ وہ کسی عام لڑکی کی طرح نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا سحر تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ صبا نے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہ بات اکیلے میں کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو؟ اماں نے میری طرف دیکھا اور کہا، علی تم باہر جا کر دیکھو، شاید کوئی گاہک آیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں الجھن محسوس کی، لیکن اماں کی بات مان کر باہر نکل آیا۔ اندر کیا بات ہوئی یہ جاننے کے لیے میرا دل بے چین تھا، مگر میں نے خود کو روک لیا۔ یہ لمحہ میری زندگی میں ایک نیا موڑ تھا اور میں جانتا تھا کہ صبا کی موجودگی ہمارے لیے کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تبھی وہ کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا باہر کی طرف رواں ہوئی۔ صبا کی تیز قدموں سے رخصتی میرے ذہن میں ہزاروں سوال چھوڑ گئی تھی۔ وہ میرے سامنے سے یوں گزری جیسے میں وہاں موجود ہی نہ تھا، اور اس کی آنکھوں کے کناروں پر جھلکتے آنسو میرے دل کو بے چین کر گئے۔ اماں کے چہرے پر بھی کچھ عجیب سی سنجیدگی اور دکھ کا منظر تھا۔ یہ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی گہرے راز نے گھر کے ماحول کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ میں نے فوراً اماں سے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ صبا یہاں کیوں آئی تھی اور وہ رو کر کیوں چلی گئی؟ اماں نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، علی بیٹا ابھی تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ یہ بچی بہت معصوم ہے اور بہت بڑی مصیبت میں ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اماں کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو مجھے مزید سوال کرنے سے روک رہا تھا، لیکن میرا دل کسی طور پر مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ صبا کی آنکھوں میں چھپی ہوئی کہانی اور اماں کا منہ سے بات چھپانا دونوں ہی میرے دل میں تجسس اور بے چینی بڑھا رہے تھے۔ شام کو جب میں اپنے کام سے واپس آیا تو گھر کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ صحن میں میری بہن کے ساتھ صبا بیٹھی ہوئی تھی اور وہ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ صبا کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی اور خوف کا اثر تھا، جیسے وہ کئی دنوں سے چین سے سوئی نہ ہو۔ میرے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بند کر دیا۔ وہ لڑکی جس نے پہلی ہی ملاقات میں میرے دل پر نقش چھوڑ دیا تھا، وہ اب میرے گھر کے صحن میں موجود تھی۔ یہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں حیرت زدہ ہو کر اماں کی طرف دیکھنے لگا اور انہوں نے مجھے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے چل دیا۔ اماں نے دروازہ بند کیا اور سرگوشی میں کہا، علی یہ لڑکی کچھ دن ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسے کسی محفوظ جگہ کی ضرورت ہے۔ اماں کے الفاظ نے میرے دل میں سوالوں کا طوفان برپا کر دیا۔ میں نے فوراً اماں سے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ صبا یہاں کیوں آئی تھی اور وہ رو کر کیوں چلی گئی تھی؟ اماں نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، علی بیٹا ابھی تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ یہ بچی بہت معصوم ہے اور بہت بڑی مصیبت میں ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میں امی سے پوچھنے لگا کہ کیسی مصیبت اس لڑکی پر آن پڑی ہے، آپ مجھے کچھ بتائیں، ہو سکتا ہے میں بہتر حل پیش کر سکوں۔ میری بات کے جواب میں امی نے مجھے ٹالا اور کہا، بیٹا یہ عورتوں کے معاملات ہیں، بہتر ہے تم اس میں دخل اندازی نہ کرو۔ ابھی اس نے صرف اس بات کے لیے کہا ہے کہ وہ یہاں رکنا چاہتی ہے، لیکن اس کے کچھ معاملات ہیں جن کو مکمل کر کے وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ میرے اصرار پر بھی امی نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں دل محسوس کر رہ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج بھی پورا دن میری آنکھیں اس دشمن جاں کی راہ کو تک رہی تھیں، لیکن آج وہ نہیں آئی تھی۔ میرا پورا دن بے چینی میں گزرا۔ کام کا وقت ختم ہوتے ہی میں نے بے دلی کے ساتھ سارا سامان سمیٹا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے قریب اس مکان کو دیکھنے لگا، شاید وہ وہاں سے گزرے اور میں اس کا دیدار کر سکوں، لیکن وہاں بھی بے حد خاموشی تھی۔ میں مایوس ہو کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر انٹر ہوتے ہی مجھے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے امی سے اس شور کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا، صبا جو صبح پڑوس والے مکان سے یہاں آئی تھی، وہ کچھ دن ہمارے ساتھ قیام کرنے کے لیے آ چکی ہے۔ یہ سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ الٹا امی کو پوچھنے لگا، کیوں امی، یہ اکیلی لڑکی ہمارے گھر کیوں رہے گی؟ اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ امی نے ٹھنڈی سانس بھری۔
وہ مجھے بتانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن بتائے بغیر حل بھی نہیں تھا، کیونکہ میں اس گھر کا واحد مرد اور سہارا تھا۔ خدا نہ خواستہ کچھ گڑبڑ ہونے کی صورت میں معاملات کو سنبھال سکتا تھا۔ تبھی امی نے مجھے بتایا کہ صبا کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے اور انہوں نے کافی جائیداد ورثے میں چھوڑی تھی۔ ان کی وفات کے بعد صبا اپنے ماموں اور ممانی کے پاس چلی گئی تھی، لیکن وہ بہت لالچی لوگ تھے اور ہر صورت اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے وہ اپنے بیٹے کی شادی زبردستی اس کے ساتھ کرنے پر تلے تھے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں تو موقع پا کر صبا وہاں سے فرار ہو گئی۔ اپنے ساتھ وہ کچھ پیسے اور قیمتی سامان بھی لے آئی تھی۔ یہاں ہمارے گاؤں میں اس کی جاننے والی کوئی خاتون رہتی تھی، اسی لیے وہ بھاگ کر یہاں آ گئی۔ ادھر آنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو عرصہ پہلے ہی وفات پا گئی ہیں، تو اس نے کسی کو کہہ کر پرانا بوسیدہ مکان کرائے پر لے لیا، لیکن وہ زیادہ ہی خستہ اور برے حال میں تھا، وہاں رہنا ممکن نہیں تھا، تو یہ مدد کے لیے یہاں آ گئی۔ امی سے ساری بات سننے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا کہ اس نے ہم پر بھروسہ کیا۔ امی کو میں کھانے کے متعلق پوچھنے لگا کہ آج کچھ اچھا بنا لے، وہ ہمارے گھر مہمان ہے۔ میری بات سن کر امی مسکرانے لگیں۔ بیٹا ایک دن تو اچھا کھلا ہی سکتے ہیں، تو میں نے گوشت پکایا تھا، تمہارے لیے بھی رکھا ہے، تم بیٹھو میں کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ نہیں امی، آپ وہ بھی صبا کو کھلا دیں، میں کچھ سادہ سا کھا لوں گا۔ یہ کہتے ہی میں کمرے میں چلا گیا۔ صبا میری امی اور بہن کے ساتھ بہت بے تکلف ہو رہی تھی اور مجھے اس کی بے تکلفی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے دلہن بنانے کے خواب دیکھنے لگا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اچھا ہے وہ سب کے ساتھ گھل مل جائے۔ رات کو مجھے خوشی کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں چھت پر چلا گیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر چاند کو دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ خوبصورت چاندنی رات کو دیکھ کر میرا دل شدت سے کیا کہ کاش میرے پہلو میں صبا کھڑی ہوتی۔ ابھی اس خواہش نے سر اٹھایا ہی تھا کہ اچانک میری نظر اپنی دائیں جانب پڑی تو صبا سچ میں وہاں کھڑی تھی۔ میں قدرے حیران ہو کر اس کی طرف رخ پھیر گیا۔ تم کب آئی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جب آپ چاندنی رات میں گم تھے تب، وہ شرارت آمیز لہجے میں بولی۔ اس کی بے تکلفی مجھے بہت بھا گئی تھی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا تو اس کی آنکھوں میں موجود تیز چمک مجھے آہستہ آہستہ اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ایک دم وہ چلنا شروع ہو گئی اور مجھے بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے حکم کا غلام بنا اس کی پیروی کرنے لگا۔ وہ چلتی جا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے فضا میں چل رہی ہو۔ میں بھی اس کے پیچھے ایسے ہی چل رہا تھا۔ ہمارے پاؤں لوگوں کی چھتوں سے بہت اونچے تھے۔ پھر چلتے چلتے وہی بوسیدہ مکان نظر آیا جس میں وقتی طور پر صبا نے رہائش اختیار کی تھی۔ پھر ہم اس کے دروازے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب اندر داخل ہوئے تو وہ مکان کسی عالی شان محل کی طرح سجا ہوا نظر آیا اور صبا ایک دم دوسرے روم میں غائب ہو گئی اور میں وہیں رک گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ حاضر ہوئی تو بالکل میرے خواب جیسا اس کا حلیہ تھا۔ شہزادیوں جیسا لباس اور سر پر بیش قیمت تاج اسے بے حد حسین بنا رہا تھا۔ پھر ایک دم اس نے میرا حلیہ بھی بدل دیا۔ میں بھی کسی ریاست کے شہزادے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ سامنے رکھے قد آور آئینے کے اندر اپنا آپ دیکھ کر میں خود کو پہچان ہی نہ سکا۔ کہاں مجھے سال بعد بھی نیا جوڑا نصیب ہونا مشکل تھا، اور آج میں شہزادوں جیسا لباس زیب تن کیے بیٹھا تھا۔ پھر وہ میری طرف آئی اور اس نے سر جھکا کر مجھے سلام کیا اور کہنے لگی، کیسا محسوس کر رہے ہو میرے شہزادے؟ میں نے مسکرا کر سر خم کیا۔ وہ مجھے محبت پاش نظروں سے دیکھتی جا رہی تھی اور اپنے دل کی باتیں بتانے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے مجھ سے تبھی محبت ہو گئی تھی جب پہلی دفعہ وہ مجھ سے کلچے لینے آئی تھی۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں کس قدر خوبصورت ہوں، میرے چہرے کے نقوش صنف نازک کو کس طرح اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ میں نے کبھی خود کو شیشے میں غور سے دیکھا ہی نہ تھا، غم روزگار نے کسی اور طرف دھیان جانے ہی نہ دیا تھا۔ پھر اسی طرح کافی دیر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ واپس مجھے گھر لے آئی اور میں مدہوش سا ہو کر گرتا چلا گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو میرے سر میں کافی درد تھا اور مجھے یاد آیا کہ میں تو رات کو چھت پر تھا۔
پھر اس کے بعد کب نیچے آیا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں کام پر نکلنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اچانک گھر کے داخلی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بڑی بہن اپنا بوریا بستر سمیٹے روتی دھوتی اندر داخل ہوئی۔ اسے یوں داخل ہوتا دیکھ کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا، کیونکہ صاف ظاہر تھا کہ اس دن انکار کرنے کی وجہ سے یقیناً میرے بہنوئی نے میری بہن کو گھر سے نکال دیا تھا۔ گھر آتے ہی اس کا واویلا شروع ہو گیا۔ وہ مجھے مورد الزام ٹھہرانے لگی کہ اگر میں اس کے شوہر کو پیسے دے دیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ امی اسے سمجھانے لگی کہ تم گھر کے حالات سے واقف ہو، پھر بھی یہ سب کہہ رہی ہو۔ تمہارے لیے ہم اچھا کھانا بناتے ہیں، چاہے خود کچھ دن پانی کے ساتھ روٹی کھانی پڑے۔ وہ آگے سے بدتمیزی کرنے لگی کہ یہ نکما شوہر بھی آپ نے ہی میرے متھے مارا تھا۔ امی نے اسے کہا بھی تھا کہ یہ سب قسمت کے کھیل ہیں بیٹا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ ایسا نکل آئے گا۔ اتنا شور سن کر اس دوران صبا بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری بہن اسے دیکھ کر 2 منٹ چپ ہوئی اور امی سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ امی نے اسے مہمان ظاہر کیا۔ وہ مزید بولنے لگ گئی، بیٹی آ جائے تو آپ لوگوں کو بوجھ لگتی ہے، لیکن دوسروں کی بیٹیاں مہمان بن کر آ جائیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ میں بہت شرمندگی محسوس کرنے لگا اور صبا سے میں نے نظریں چرانے لگا۔ اس دوران میں نے اپنی بہن کو ایک لفظ نہیں کہا۔ میں بس اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر غور کر رہا تھا کہ اس کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن پھر بھی اس کو قدر نہیں۔ میں نے گھر سے باہر نکل جانا مناسب سمجھا۔ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر میں نے کلچے لگانے شروع کیے۔ دل میرا بہت رنجیدہ تھا، لیکن دل کی حالت جیسی بھی ہو کام تو کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میں افسردگی کے ساتھ کلچے بنا رہا تھا کہ اچانک صبا کو آتے دیکھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اسے دیکھ کر مجھے ویسے ہی کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے مجھے اپنی سریلی آواز میں کہا کہ وہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے پاس ہی موجود خالی جگہ پر جانے کو کہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ہمیں اکٹھے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے یا بات چیت کرتے ہوئے دیکھیں اور شک کریں۔ مجھے صبا کی عزت بہت محبوب تھی۔ میں کسی صورت صبا کی عزت پر کوئی بھی آنچ آنے نہیں دے سکتا تھا۔ اب وہ میرے ذہن پر پوری طرح سوار ہو چکی تھی۔ میں نے پاس والے دکاندار کو کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، وہ میری دکان کا خیال رکھے۔ میں وہاں پہنچا تو صبا کو کھڑے پایا۔ میں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر زیر لب مسکرائی۔ اس کی آنکھوں کی چمک برقرار تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ مجھے کچھ رقم دینا چاہتی ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ اس کی بہن کی مدد کر سکے اور گھر کے حالات میں بھی بہتری آ سکے۔ مجھے یہ سن کر اچھا نہ لگا۔ میں نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ یوں سمجھیں میں یہاں رہنے کا کرایہ دے رہی ہوں۔ میں نے پھر بھی منع کر دیا کہ اس کا وجود ہم پر بھاری نہیں۔ وہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگی کہ آپ مجھے غیر سمجھتے ہیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھ سے برداشت نہ ہوا، تو میں اسے کہنے لگا کہ وہ رونا بند کرے۔ مجھ سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ اس کی آنکھیں اس بات کے احساس سے مزید چمکنے لگیں اور اس کا چہرہ روشن ہو گیا، جس سے یہ بات واضح تھی کہ وہ بھی میرے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتی تھی۔ موقع دیکھ کر میں نے اس سے اظہار محبت کر دیا۔ میں نے اسے اپنی بیوی بنانے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ میری باتیں سن کر اس کے چہرے پر شفق کی لالی بکھر گئی اور وہ سریلی آواز میں اظہار محبت کرنے لگی۔ میرا دل خوشی کے مارے اچھل رہا تھا۔ وہاں چونکہ زیادہ دیر کھڑا رہنا مناسب نہیں تھا، اس لیے اس کے اصرار پر میں نے پیسے پکڑ لیے اور اسے بھی گھر جانے کا کہا۔ خود میں اپنے کام کی جگہ پر آ گیا۔ رات کو میں گھر گیا اور امی کو پیسے پکڑائے کہ وہ بہن کو دے دیں، لیکن میں اپنی بہن سے ناراض تھا۔ میں اس کے سامنے نہ گیا۔ امی مجھ سے پیسوں کے متعلق پوچھ رہی تھیں کہ کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے بتایا کہ ادھار لے کر آیا ہوں۔ تبھی اماں مجھے ڈانٹنے لگ گئیں کہ تم کیسے ادھار اتارو گے۔ میں امی کو بول رہا تھا کہ شروع میں ہی کچھ کر دیتے تو آج یوں اتنا عرصہ ہم لوگ ذلیل نہ ہوتے۔ ایسے آدمی کے ساتھ رہ کر کیا کرنا ہے جو اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا۔ میری بہن ہماری باتیں سن رہی تھی۔ وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے صبح والے واقعے کے لیے معذرت کی۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ وہ اپنے شوہر کو یہ پیسے دے اور اس سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کا بولے اور اگلی دفعہ مجھ سے پیسوں کی امید نہ رکھے۔ یہ سب کہہ کر میں سیدھا چھت پر چلا گیا۔
وہاں صبا پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اسے دیکھتے ہی میرا موڈ بھی خوشگوار ہو گیا تھا۔ میں اور وہ باتیں کرنے لگے کہ اچانک سامنے سے ایک بلی گزری جو صبا کو دیکھ کر غرانے لگی۔ وہ بہت عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی کہ جیسے اس نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہو۔ صبا نے اسے گھورا تو وہ ڈر کر بھاگ گئی۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں صبا کو کہنے لگا کہ اسے دیکھ کر بلی کیوں غرا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اگر تم میں ہمت ہے تو میں بتا دیتی ہوں۔ اس کی آواز میں مجھے پراسراریت سی محسوس ہوئی جس نے میرے تجسس کو مزید ابھارا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہے، میں ہر حال میں اس کے ساتھ ہوں۔ پھر کچھ دیر تک وہ سامنے دیکھتی رہی اور پھر بولنا شروع ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پرستان کی شہزادی ہے جہاں پر پریوں کا بسیرا ہے۔ ان کا جہان بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی ماں جو پرستان کی ملکہ تھی اس کو کوہ کاف کے ایک جن نے مار کر ختم کر دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن جن بہت طاقتور تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے قاتل سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ اس کا زور نہیں چل رہا تھا تو وہ وہاں سے بھاگ آئی۔ اپنی ماں کا ذکر کرنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس طرح نہ رویا کرے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ جس دن میں وہاں سے بھاگ کر آئی تھی میں بہت بھوکی تھی۔ کھانے کی تلاش میں نظر دوڑائی تو تمہارے کلچوں پر نظر پڑی۔ میں نے بھوک مٹانے کے لیے سوچا یہی کھا لوں۔ تمہیں پہلی نظر میں ہی دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تم بہت نیک اور اچھے انسان ہو، اور تمہارے ساتھ رہ کر مجھے احساس ہوا کہ تمہارا کردار بھی بہت مضبوط ہے، کیونکہ تم نے کبھی مجھے چھونے کی بھی کوشش نہیں کی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ سکتی ہے، لیکن وہ بضد تھی کہ اس جن سے پرستان کو آزاد کروانا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرا دے گا۔ اس نے اپنی ماں سے کیے وعدے کو بھی تو نبھانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں، وہ مجھے چند دن دے، میں کچھ نہ کچھ اس مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ رات گہری ہونے لگی تو ہم لوگ نیچے چلے گئے اور اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ اگلے دن سورج کے نکلنے پر میں فوراً گھر سے باہر نکلا اور اپنے مطلوبہ پتے پر پہنچ گیا۔ نام بتا کر گھر کے اندر داخل ہوا تو اپنے انکل مجیب صاحب کو سامنے پایا۔ وہ سامنے ہی چارپائی پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ کہنے لگے میاں بڑی دیر بعد تمہیں ہماری یاد آئی۔ میں قدرے جھینپ گیا اور کہنے لگا کہ مصروفیات بہت تھیں، اس وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے انہیں سارا ماجرا سنایا اور میں نے صبا کی مدد کرنے کا اظہار کیا۔ کچھ دیر وہ پرسوچ انداز میں بیٹھے رہے، پھر کہنے لگے جان جانے کا خطرہ ہے، سوچ لو، تمہارے پیچھے تمہاری ماں اور بہن کا خیال کون رکھے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ مالک ہے، میں اللہ کی رضا کی خاطر اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اللہ ہی میرے لیے راستے کھولے گا اور وہی میرے گھر والوں کا خیال رکھے گا۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ چیزیں دیں جو اس سفر کے دوران میرے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے کچھ وظائف بھی مجھے یاد کروائے جو مجھے کہیں بھی رہائی دلوا سکتے تھے۔ پھر میں ان سے اجازت لے کر گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں نے صبا کو اشارے سے سمجھایا کہ وہ چھت پر مجھے ملے۔ اللہ اللہ کر کے رات ہوئی اور ہم دونوں کی ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ مجھے کسی قسم کے خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن میں اپنی بات پر مصر رہا۔ میری ضد کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہمارے درمیان پھر موضوع گفتگو یہ شروع ہو گیا کہ ہم کیا بہانہ لگا کر نکلیں گے اور میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، کیونکہ میں تو روزانہ کی اجرت پر ہی گھر چلاتا تھا۔ صبا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس سے پیسے لے لوں اور گھر والوں کو کوئی بہانہ لگا کر دے دوں۔ کافی دیر تک ہم مختلف باتوں پر غور کرتے رہے، پھر کچھ فیصلہ کر کے ہم سونے کے لیے نیچے چلے گئے۔ اس کے 3-4 دن کے بعد صبا نے امی کو کہا کہ اس نے ایک کرائے کا مسکن ڈھونڈ لیا ہے، وہاں اور بھی خواتین رہتی ہیں، اس نے پتہ کروا لیا ہے، وہ جگہ محفوظ ہے۔ میری ماں اور بہن اسے روکنے لگیں کہ وہ یہیں رک جائے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صبا کہنے لگی کہ وہ یہاں نہیں رک سکتی، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائیں اور آپ کے لیے مسئلہ بن جائے۔ پھر وہ چلی گئی۔ اس کے جانے کے 2 ہفتے کے بعد
ایک دن میں بھی اپنا سامان پیک کرنے لگا اور میں نے امی کو کہا کہ میں شہر میں کام ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امی کو مجھے دور جاتا دیکھ کر کچھ ہونے لگا۔ وہ مجھے روک رہی تھیں کہ نہ جاؤ، وہ میرے بغیر اداس ہو جائیں گی۔ میری بہن بھی مجھے روکنے لگی، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ کچھ دیر کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا۔ میں جانے لگا تو امی نے نم آنکھوں سے مجھے رخصت کیا۔ ان کو یوں دکھی دل دیکھ کر میرا دل بھی دکھی ہو گیا تھا، لیکن خود کو مضبوط کر کے میں وہاں سے نکل آیا۔ میں اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ چکا تھا۔ صبا وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھی۔ آج تو وہ بالکل مختلف انداز میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہر انداز سے بے چینی واضح تھی۔ میں بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ صبا نے جادو سے میرا لباس تبدیل کر کے مجھے کسی سپاہی کے بھیس میں بدل دیا تھا۔ ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ صبا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم اڑنے لگے۔ کافی دیر تک اڑنے کے بعد جب ہم دونوں تھک گئے تو زمین پر اتر کر کچھ دیر سستانے کی غرض سے لیٹ گئے۔ بھوک بھی شدید تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا کہ اچانک گھنا جنگل آ گیا۔ ہم اس جنگل کے پاس سے گزر رہے تھے کہ وہاں شور سنائی دیا۔ شور کافی عجیب تھا۔ میری نظر نیچے پڑی تو ایک لڑکے کے پیچھے ایک بھیڑیا پڑا تھا۔ میں نے فوراً اپنے پیچھے لٹکے کمان میں سے تیر نکالا اور اس کا نشانہ لیا۔ وہ وہیں گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے پے در پے حملہ کر کے اس کو مار دیا۔ پھر ہم فوراً نیچے اترے اور اس لڑکے کو گھر پہنچانے میں مدد کی۔ اس کے بعد دوبارہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا جہاں بے حد سبزہ تھا، جھرنے تھے، فطرت کے خوبصورت نظارے بھی۔ دل کو یہاں آ کر بہت سکون مل رہا تھا۔ ہم کچھ دیر اس وادی میں ٹھہر گئے۔ پانی کے کنارے بیٹھ کر ہم دونوں ایک دوسرے کو پیار سے دیکھ رہے تھے۔ پانی اچھال رہے تھے۔ فضا میں صبا کے مدھر کہکہے گونج رہے تھے کہ اچانک وہاں کچھ لوگ آ گئے۔ ہم لوگ چونکہ مقامی لوگوں میں سے نہ تھے تو وہ یوں ہمیں دیکھ کر غصے میں آ گئے کہ ہم لوگ ان کی اجازت کے بغیر یہاں کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پکڑا اور لے گئے۔ میں نے صبا کو اشارہ کیا کہ تم جادو کرو، لیکن وہ بے بس دکھائی دی۔ اس کا جادو شاید یہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ ہمیں اٹھا کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے جب صبا کو دیکھا تو فوراً پہچان گیا اور بولا کہ تم تو ملکہ کی بیٹی ہو۔ صبا حیران ہوئی۔ وہ کہنے لگا، تمہاری ماں اور ہمارے درمیان اچھے مراسم تھے، لیکن جب سے وہ جنزاد پرستان پر قابض ہوا ہے سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ صبا کہنے لگی کہ ہم لوگ اس جنزاد کو مارنے کے لیے ہی جا رہے ہیں۔ سردار کو اس بات سے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس نے اپنی مدد کی پیشکش بھی کی۔ میں نے اسے کہا کہ ضرورت پڑنے پر ہم ضرور لیں گے۔ اس نے ایک جادوئی پتھر دیا جس کی موجودگی میں جن کا جادو کام نہیں کرے گا۔ پھر ہم وہاں سے نکلے اور سیدھا یہاں سے پرستان پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ہم محل میں پہنچے اور چھپتے چھپاتے تہ خانے میں چلے گئے تاکہ ہم لوگوں کو کوئی روک نہ سکے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بھیس بدل کر پہلے محل کی روٹین دیکھیں گے، جن کی مصروفیات کیا ہیں، کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں ان کی نظروں میں نہ آ سکیں۔ صبا نے جادو کی مدد سے مجھے جن کی شکل میں بدل دیا۔ میں بالکل وہاں کام کرنے والے جنات کی طرح کا ہی لگ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا حلیہ بھی وہاں کام کرنے والی پریوں جیسا بنا لیا تھا۔ ہم لوگ پھر باہر نکلے۔ میں جا کر جن کے دربار میں کھڑا ہو گیا۔ وہ وہاں اپنے روزمرہ کے حکومتی معاملات کو چلانے کے لیے مشاورت کر رہا تھا۔ اس کے آس پاس بہت سے جنات بھی موجود تھے۔ وہ پرستان میں موجود پریوں کا جینا حرام کر رہا تھا۔ دن بدن اس کے مظالم بڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میرا دل کیا میں اس کا سر قلم کر دوں، لیکن یہ مناسب موقع نہیں تھا۔ ایسے جذباتی ہو کر حملہ کرنا بے وقوفی تھی، سو میں خاموش کھڑا رہا۔ اس نے جو قانون وہاں متعارف کروایا تھا اس کے مطابق کوئی بھی جن کسی بھی پری سے شادی کر سکتا ہے، چاہے وہ پری رضامند ہو یا نہ ہو۔ اور یہ جن بہت ظالم تھے، ان سے شادی کر کے ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ ادھر پری بھی بھیس بدل کر محل کے معمولات کا جائزہ لے رہی تھی۔ پورے محل کو جن نے اپنی مرضی کے مطابق کر دیا تھا۔ کام کا وقت ختم ہوتے ہی ہم لوگ تہ خانے میں آ گئے اور ایک دوسرے کو رپورٹ دی۔ میں نے صبا کو کہا کہ میں جن کے کمرے میں جانے کی کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے وہاں اس پر حملہ کرنا آسان ہو۔ پھر ہم نے لائحہ عمل طے کیا اور سو گئے۔
اگلی صبح میں بہانے بہانے سے پورے محل میں گھومتا رہا تاکہ جن کے کمرے کا پتہ لگ سکے۔ آخر کار پورا محل پھرنے کے بعد مجھے اس کے کمرے کا پتہ چل گیا۔ میں نے راستہ ازبر کر لیا اور رات ہوتے ہی پری کو بتایا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم اور میں ساتھ جائیں گے تاکہ خطرے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ پری خود اپنے ہاتھوں سے جن کو مارنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ جیسی اس کی مرضی ویسا ہی ہوگا۔ پھر ہم نے دوبارہ اپنے پلان پر نظر ثانی کی اور صبح کا انتظار کرنے لگے۔ اگلی صبح جن اپنے کمرے میں ہی تھا۔ ابھی تک وہ اپنے شاہی تخت پر نہیں بیٹھا تھا۔ میں اور پری اس کے کمرے میں پہنچے۔ بہت مشکل سے ہم چھپتے چھپاتے اندر داخل ہوئے۔ جن اپنے بستر پر لیٹا خراٹے مار رہا تھا۔ میرا دل کیا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر ماروں۔ پھر میں نے اپنی تلوار نکالی اور صبا کو تھمائی۔ وہ جن کی گردن پر وار کرنے ہی لگی تھی کہ ساتھ ہی جن نے آنکھیں کھول دیں اور بجلی کسی تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وار خالی چلا گیا۔ اس نے فوراً دوسرے جنات کو بلایا اور ہم لوگوں کو قید کر لیا۔ قید خانے میں صبا اور میں اکیلے موجود نہیں تھے، وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہو۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ میرے ساتھ صبا بھی اداس بیٹھی تھی۔ میں اسے تسلی دے رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ ہم دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ میں نے بہت سمجھایا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر بات اس کی سمجھ میں آ گئی تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہاں پر موجود بہت سے لوگوں کو اس نے اس لیے قید کیا تھا کہ وہ اس کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ وہ انہیں تمام عمر قید کر کے سزا دینا چاہتا تھا، کیونکہ جن اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ مار کر تو تم لوگ آزاد ہو جاؤ گے، ایسے تو میں سزا دیتا رہوں گا جب تک میرا من کرے گا، تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ سب کی اپنی اپنی مختلف کہانیاں تھیں۔ مجھے لگا ہم انسان ہی مجبور ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی صورتحال ہم سے مختلف نہیں ہوتی۔ پھر میری ذہنی رو بہک کر اپنے گھر والوں کی طرف چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ماں کا کیا بنے گا؟ میں دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا گو تھا کہ وہ مجھے اور صبا کو اس قید سے رہا کر کے اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ اس دوران کھانا آ گیا۔ ہمارا ذرا دل نہیں تھا کہ ہم کھانا کھائیں، لیکن زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ جب میں نے خواب میں مجیب صاحب کو دیکھا، ان کے چہرے پر سکون اور بصیرت کی جھلک تھی۔ وہ نہایت شفقت سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور گہری آرام دہ آواز میں کہنے لگے، علی، اللہ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ تمہیں ان مشکل حالات سے نکلنے کے لیے ان کلمات کا سہارا لینا ہوگا۔ ان کے الفاظ میں ایک خاص کشش تھی، جیسے وہ میرے دل میں یقین اور حوصلے کی شمع روشن کر رہے ہوں۔ لیکن جب میں خواب سے جاگا تو قید کی سخت حقیقت نے میری ہمت توڑ دی۔ صبا ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور بے بسی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید وہ وظائف محض ایک خواب تھے، مگر پھر مجھے مجیب صاحب کی باتیں یاد آئیں اور دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ میں نے بغیر کسی سے بات کیے چپکے سے ان وظائف کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے پہلا کلمہ پڑھا، پوری کوٹری میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ دیواروں پر دراڑیں پڑنے لگیں اور زمین ہلنے لگی۔ صبا حیرت اور خوف سے میری طرف دیکھنے لگی، لیکن میں نے اپنی توجہ وظائف پر مرکوز رکھی۔ ہر کلمہ پڑھنے کے ساتھ محل کی بنیادیں لرزنے لگیں۔ اچانک قید کے دروازے خود بخود کھلنے لگے اور دیگر قیدی حیرت سے آزاد ہو کر باہر نکلنے لگے۔ وہ سب حیران تھے کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب اللہ کی مدد اور مجیب صاحب کے بتائے ہوئے وظائف کا نتیجہ تھا۔ صبا نے میرے قریب آ کر کہا، علی، یہ سب تم نے کیسے کیا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے ہے۔ جیسے ہی ہم قید سے باہر نکلے، پورے جنات کے محل میں بھونچال مچ گیا۔ جنات کی ریاست الٹ پلٹ ہو گئی اور وہ سب اپنے ہی مسائل میں الجھ کر رہ گئے۔ میں اور صبا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے۔ آزادی کے بعد صبا نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی جادوئی طاقتوں اور پرستان کی حکومت سے دستبردار ہو رہی ہے۔ اس کی باتوں سے ایک عجیب سا درد جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، علی، میں نے اپنی طاقتیں اور حکومت غریب پریوں کے سپرد کر دی ہیں۔ اب میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے دل کو سکون صرف تمہارے ساتھ ہی ملتا ہے۔
یہ سن کر میرے دل میں خوشی اور سکون کا ایک طوفان آ گیا۔ میں نے سوچا کہ زندگی نے ہم دونوں کو اتنی آزمائشوں کے بعد آخر کار ایک نئی اور خوبصورت شروعات کا موقع دیا ہے۔ ایک دن جب میں اپنے کلچوں کی ریڑھی پر کھڑا تھا، صبا میرے سامنے آ گئی۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے کہا، علی، اب میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے، جہاں نہ کوئی جنات کی ریاست ہوگی اور نہ کوئی جادوئی طاقتیں، بس تم اور میں اور ہمارا ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت محبت اور سکون ہے۔ ہم نے اپنی آزمائشوں کے بعد ایک نئی شروعات کی، جہاں ہمارے خواب اور محبت ہماری سب سے بڑی طاقت بن گئے۔